ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا جو پاسٹ ہوتا ہے، اپنا جو ماضی ہے، اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاسٹ میں اتنے گناہ کر دیے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ جو ہے اس کو چننا چاہتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کیونکہ ان کا ضمیر اندر سے ان کو اس چیز کے لیے ملامت کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر جب وہ پاسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھیں، جو اللہ ہے وہ دنیا کے لوگوں جیسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد، مطلب اگر فرض کریں آپ نماز اچانک سے پڑھنے لگ گئے ہیں یا آپ کوئی بھی نیک عمل کرنے لگ گئے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو اس چیز کا وہ یاد دلانے لگ جاتے ہیں کہ تم تو اس طرح کے ہو. تو اس طرح کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھئی جو انسان اس طرف جا رہا ہے آپ کو اس کا بلکہ ساتھ دینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، لوگ دنیا کے لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ آپ کو ہمیشہ پیچھے کی طرف دھکیلیں گے. وہ آپ کو بار بار جو ہے اپنا جو پاسٹ ہے، جو آپ کا ماضی ہے، وہ آپ کو یاد کرواتے رہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، ماضی انسان کا جتنا مرضی، اب چھوٹے ہیں، پھر ہم اس کے بعد بچپنے سے نکلتے ہیں تو پھر ہم جوانی میں آتے ہیں، تو پھر انسان سے گناہ ہو رہے ہیں یا وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. تو اب اگر اس کو ہدایت کا راستہ بڑی ایج میں آ کے بھی مل رہا ہے، اگر وہ ٹین ایج سے بھی نکل گیا ہے یا وہ آگے آ گیا ہے تو 30 سے ابو ہو گیا ہے، تو اگر اس وقت آپ کو ہدایت کا راستہ مل رہا ہے تو اس کو چننے میں بلکہ آپ اللہ کی بلیسنگ سمجھیں. اس میں آپ کو اپنے آپ کو کبھی بھی اس چیز کی طرف نہ جائیں کہ نہیں میں تو پہلے یہ سب کچھ کر چکا ہوں، اب میرا یہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اپنے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے. اگر آپ کا ضمیر اس چیز کے اوپر ملامت کر رہا ہے آپ کو، تو اللہ آپ کو اس چیز کی طرف لانا چاہتا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے ماضی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کے دکھ سے نکلنے نہیں دے رہے ہوتے، اس طرح کے جو ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں ان کو طلاق دے دیں. ان کو اپنے لائف میں رکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے کنارہ کریں اور ان کی باتوں کے اوپر بالکل بھی فوکس نہ کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دے کے خوش ہو رہے ہیں. کہ بھئی بار بار ماضی یاد دلانا یہ کہاں کا مطلب؟ جب اللہ پاک انسان کو معاف کر دیتا ہے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، تو لوگ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ لیکن یہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کر لیں. آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دیں. لوگ تو یاد دلائیں گے آپ کو. تو اب یہ نہیں ہے کہ لوگوں اب آپ کہیں کہ نہیں جی اب آپ ایسی جو کمپنی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. جب تک آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ اس چیز سے نکل ہی نہیں سکتے، وہ بار بار آپ کو پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے. اس لیے آگے فوکس کریں اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کو دیکھیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے پاس تو اتنی مطلب آپ اس سٹوری کو ہی اگر لے لیں جو قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہے نا، تو ہمیں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی. حالانکہ اللہ پاک نے ان کو بتایا تھا، سب کچھ ان کے سامنے تھا. جب شیطان سے بھی مکالمہ ہو رہا تھا، کنورسیشن ہو رہی تھی اللہ پاک کی، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور جو ہے وہ ان کو گمراہ کروں گا. یہ ساری کنورسیشن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ اپنے راستے سے وہ جو ہے وہ ہٹ گئے تھے. یعنی اس نے ان کو ورگلا لیا، وسوسہ ڈالا ان کے اندر، جو اس کا کام ہے اور وہ ابھی تک کر رہا ہے اور اس نے قیامت تک یہ کام کرتے رہنا ہے. رائٹ؟ وہ بے شک وہ خود کرے اور یا پھر آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ذریعے کرواتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا سیکھیں، ان کو اپنی لائف سے نکال دیں. اس لیے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو دیکھیں اور پر امید رہیں. اور کبھی بھی جو ہے اگر آپ کا ضمیر اس طرف آپ کو لا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس چیز میں پڑے رہیں کہ نہیں میں تو ایسا بندہ ہوں، میں تو اس طرف جا ہی نہیں سکتا، میں تو گناہگار ہوں. بلکہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے جو اللہ آپ کو اپنے راستے کی طرف لانا چاہ رہا ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو استقامت دے اس کے اوپر.